کوئی 10 روپے کا فروٹ بیچ رہا ہے, کوئی 10 روپے کی مرغی بیچ رہا ہے, کوئی 10 روپے کی روٹی بیچ رہا ہے, کوئی کاسٹ ٹو کاسٹ سبزی بیچ رہے ہیں. کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں نکلوں گا 5 روپے کی روٹی بیچوں گا تو مجھے روٹی والا بولا جائے گا, مجھے سالن والا بولا جائے گا؟ ایک کانسیپٹ لانے والا اور میں نے سٹارٹ لیا, انیشیٹو لیا. کراچی نورانی کباب کے پاس اس وقت میں موجود ہوں. صرف 20 روپے کا سالن اور 5 روپے کی روٹی بیچنے والا یہ شخص میرے ساتھ موجود ہے, جس نے اب اپنا ذاتی دسترخوان بھی یہاں پر تمام تر کراچی کے شہریوں کے لیے کھول دیا ہے. آج میں اس دسترخوان کے حوالے سے اور وہ 20 روپے کا سالن اور 5 روپے کی روٹی کے حوالے سے ضرور معلوم کروں گا. عماد, یہاں پر آپ نے ایک دسترخوان شروع کیا ہے نورانی کباب کے پاس. رمضان کا پورا مہینہ آپ جو ہے یہاں پر افطاری کروا رہے ہیں. اس رمضان کے موقع پر افطاری کروانے کا خیال کس طریقے سے آیا اور کب سے شروعات کی آپ نے؟ 5 سال پہلے, آج سے 5واں رمضان ہے ہمارا. 5 سال پہلے میں نے ارادہ کیا کہ ہم دسترخوان کریں گے, افطار کریں گے. تو ہم 4-5 لوگوں نے مل کے, اور گھر سے کوئی ہارڈلی 30-35 لوگوں کے ہم نے کہتے ہیں وہ تیار کیا, اور شارع فیصل پہ اتر گئے اور وہاں سے سٹارٹ لیا. تو شروع کے 2-3 دن تو 4-5-10 لوگ, 15 لوگ, 20 لوگ, اور اس کے بعد اس شارع فیصل پہ میرے پاس لوگ ایسے آنے لگے کہ کوئی مجھے جوس دے کے جا رہا ہے, کوئی مجھے پانی دے کے جا رہا ہے, کوئی مجھے کھجور کے پیکٹ دے کے جا رہا ہے. وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا, اور اس کے بعد اس کے نیکسٹ ایئر پھر میں نے سلسلہ ایسا کیا کہ میں ایک دسترخوان کورنگی کرتا تھا, ایک سرجانی چلے جاتا تھا, لانڈی چلے جاتا تھا. اس طرح بھی میں نے کیا سر. پھر پچھلے 3 سال سے میں نورانی کباب پہ پرماننٹ جو ہے نا دسترخوان یہاں پہ کر رہا ہوں. اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ 20 روپے کا سالن اور 5 روپے کی روٹی بیچنے والا, یہ 20 روپے کا سالن اور 5 روپے کی روٹی 3 سال پہلے سٹارٹ لیا تھا. اور یہ کانسیپٹ کراچی میں رہنے والے ان نوجوانوں کو دیا جو اس کراچی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہ کانسیپٹ دیا, اور اس کے بعد سے جو ہے نا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 10 روپے کا فروٹ بیچ رہا ہے, کوئی 10 روپے کی مرغی بیچ رہا ہے, کوئی 10 روپے کی روٹی بیچ رہا ہے, کوئی کاسٹ ٹو کاسٹ سبزی بیچ رہے ہیں, اور کوئی جو ہے کہ کہتے ہیں آدھے پہ بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک کانسیپٹ لانے والا اور میں نے سٹارٹ لیا, انیشیٹو لیا. اور سب سے زیادہ خوشی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شہر میں بڑے ٹیلنٹڈ بچے رہتے ہیں, یوتھ, جو نا چیزوں کو فوراً ایڈاپٹ کرتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ شہر میں 50 لوگ مل کے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی جو ہے نا وہ فیسیلیٹ نہیں کر سکتا پورے شہر کو, اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ مختلف جگہوں پہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپریشیٹ کریں ایسے بچوں کو. اچھا عماد بھائی, یہاں پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, پورے کراچی میں ہزاروں دسترخوان لگ رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ یہاں پر جو ہے افطاری اور سحری کر رہے ہیں, ہر کوئی کچھ نہ کچھ میسیج دینے کی کوشش کرتا ہے. آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اپنوں کا ساتھ دیں, یہ اپنے کون ہیں جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ اپنے کراچی والے ہیں. اس کراچی میں رہنے والا, چاہے وہ اردو بولنے والا ہو, چاہے وہ پشتو بولنے والا ہو, سندھی بولنے والا ہو, پنجابی بولنے والا ہو, سرائکی بولنے والا ہو, کوئی بھی ہو, وہ میرا ہے. اس کو وہ کیا کہتے ہیں جو نا میرا, اور وہ میرے دسترخوان پہ آگے کھانا کھا سکتا ہے, افطاری کر سکتا ہے, روزہ کھول سکتا ہے. میں اپنوں کو کہنے کا مطلب یہ کہ میں ان لوگوں سے اوائڈ کر رہا ہوں یا میسج دے رہا ہوں کہ جو پروفیشنلی جمع کرنے والے لوگ ہیں, جو ہر دسترخوان سے جمع کرتے ہیں, پیسے جمع کر لیتے ہیں, راشن جمع کر لیتے ہیں لائنوں میں لگ کر, اس سے یہ لوگ بیچارے رہ جاتے ہیں. میرے آپ دسترخوان آپ آئے, آپ نے دیکھا ہے یہاں میجورٹی میرے پاس جو ہے نا 70% پرماننٹ لوگ ہیں کھانے والے, چاہے وہ فیملیز ہوں, چاہے وہ آس پڑوس کے لوگ ہوں. میں آس پڑوس میں جتنے لوگ جو قریبی لوگ ہیں وہ تھیلی بھی لے کر آتے ہیں, میں ان کو تھیلیوں میں بھی دیتا ہوں, تھال لے کر آتے ہیں ان کو تھالوں میں بھی دیتا ہوں. منع کس کے لیے بھی نہیں ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں تو ایک کپ کپی سی آپ کے اندر سے محسوس ہو رہی ہے. سفید پوش کا آج کل بہت زیادہ نام لیا جا رہا ہے کہ سفید پوش لینے والا, مگر سفید پوش جب 20 روپے کا سالن بیچ رہا ہے, 5 روپے کی روٹی بیچ رہا ہے, کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں نکلوں گا 5 روپے کی روٹی بیچوں گا تو مجھے روٹی والا بولا جائے گا, مجھے سالن والا بولا جائے گا, مجھے اس طریقے کے کلمات سے جو ہے نوازا جائے گا؟ نہیں, مجھے کیا کہتے ایسا کوئی بھی برا نہیں لگتا مجھے, اور اس وجہ سے نہیں لگتا کہ میرا ایک ویژن ہے نا, مجھے اپنے اس ویژن پہ کام کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں نا یہ ایک سیڑھی ہے اوپر جانے کے لیے. ٹھیک ہے, جس کو میں اڈاپٹ کرتا ہوں کہ نہیں ہم ایک بڑا کام کرنے جائیں,
اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد بھی نا آپ دیکھیں گے جو چیزیں میں لے کر آ رہا ہوں آپ آئیں گے ضرور اس کے اندر تو وہ کراچی والوں کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دل سے کرتا ہوں. اور جب کوئی آتا ہے نا دسترخوان پہ کھانا ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس سے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا جو میرے ساتھ بچے کام کرتے ہیں میجورٹی اس میں حافظ قرآن ہیں سارے بچے کام کرتے ہیں. میں ان کو یہی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ اپنے کھانوں کے لیے نہیں پریشان ہوا کرو تم لوگ. کھانا ختم ہو جائے گا میں کھلاؤں گا تم لوگ کو کھانا. کہ اپنوں کا ساتھ دیں. عماد بھائی کے ساتھ یہاں پر دسترخوان میں ہم نے افطاری کی. ان کے ساتھ کھانا بھی کھا چکا ہوں میں ان کے اس دسترخوان پہ جہاں پر روٹی سستی ملتی سستا سالن ملتا. ایک وقت کا کھانا 30 روپے میں پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے. کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد جس طریقے سے جو ہے یہ عید پر عیدی دیتے ہیں اور دکھاتے نہیں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی عماد بھائی کے اچھے کاموں کو دکھایا جائے. میسج صرف اتنا ہے کہ اس طریقے کے دسترخوان اس طریقے کا ساتھ اپنوں کا ساتھ دیں اور جو کھانا ہے وہ سب کے لیے ہے. یہی دو باتیں یہاں پر ہمیں شاہین فاؤنڈیشن سید عماد الدین کا میسج ہے. اسی طریقے سے کراچی کے ان شہریوں کے ساتھ ان سفید پوش لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. مدد کرنے والے ایک طرف اور مدد کروانے والے اور مدد کرنے والے ایک طرف عماد الدین صاحب کو یہاں پر اپریشیٹ کرتے ہیں.